بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے 72ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے التلمیذ المؤدب، با ادب شاگرد۔ حسب سابق معنی الکلمات کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ المؤدب با ادب ینطق بولتا ہے، ضیوف مہمان، اصفار ناخن، ادوات سامان، ملابس کپڑے، وجدتا تو نے پایا، اشکرو کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کلمتن بذیئتن ناشائستہ بات، یؤذی ایذا دیتا ہے، صافحہم ان سے مصافحہ کیا، مرتبتن ترتیب سے رکھی ہوئی، عنہ اس کے بارے میں، من یعرفہ جو اسے پہچانتا ہے، کیف تعامل تو تم کیسے برتاؤ کرتے ہو یا تو کیسے برتاؤ کرتا ہے۔ یہ تو تھے معنی الکلمات۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ خالد تلمیذ مؤدب، خالد با ادب شاگرد ہے، لا ينطق بکلمۃ بذیئۃ ناشائستہ بات نہیں کرتا، ولا یؤذی احدا فی البیت او المدرسۃ اور گھر یا مدرسے میں کسی کو تکلیف ایذا نہیں دیتا، وَإِذَا دَخَلَ الْمَنْزِلَ وَوَجَدَ ضُيُوفًا سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَصَافَحَهُمْ اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور مہمانوں کو پاتا ہے تو انہیں سلام کرتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے۔ وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُمْ إِلَّا إِذَا أَمَرَهُ أَبُوهُ بِالْجُلُوسِ اور ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا جب تک اس کا والد اسے بیٹھنے کا حکم نہ دے دے۔ یہ با محاورہ ترجمہ ہے اس کا، ورنہ اگر آپ سادہ ترجمہ اگر آپ لفظی دیکھیں تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا جب کہ اس کا والد اسے بیٹھنے کا حکم دے۔ وَإِذَا طَلَبَ شَيْئًا مِّن وَالِدِهِ أَوْ أُمِّهِ تَكَلَّمَ بِأَدَبٍ وَإِحْتِرَامٍ اور جب وہ اپنے والد یا والدہ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو وہ ادب و احترام کے ساتھ بات کرتا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ شَيْئًا مِّنْ أَحَدٍ قَالَ لَهُ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا اور جب والدین میں سے کسی سے کوئی چیز لیتا ہے تو اسے کہتا ہے، یعنی والد کو یا والدہ کو، جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، عنایت فرمائے۔ یہاں تک تو آ گیا فل سٹاپ۔ یہ ایک بچہ ہے جس کے بارے میں ہم نے بنیادی ایک چیز پڑھی کہ وہ ایک مؤدب بچہ ہے۔ اب آگے مزید اس کی کچھ صفات ہیں۔ وَهُوَ نَظِيفُ الْمَلَابِسِ وَالْجِسْمِ وہ صاف ستھرے لباس اور جسم والا ہے۔ وَأَصْفَارُهُ قَصِيرَةٌ اور اس کے ناخن کٹے ہوئے ہیں۔ اصفار یا اگر آپ دیکھیں تو یہ ناخن کے معنی میں ہے۔ وَأَدَوَاتُهُ مُرَتَّبَةٌ وَنَظِيفَةٌ اور اس کا سامان ترتیب سے رکھا ہوا ہے اور صاف ہے۔ لِذَلِكَ يُحِبُّ وَالِدُهُ وَإِخْوَتُهُ اسی لیے اس کے والد، اس کے بھائی اس سے محبت کرتے ہیں۔ كَمَا يُحِبُّهُ كُلُّ مَنْ يَعْرِفُهُ وَيَقُولُ النَّاسُ عَنْهُ جیسا کہ اس سے ہر وہ شخص محبت کرتا ہے، من يعرفه جو اسے جانتا ہے، وَيَقُولُ النَّاسُ عَنْهُ اور لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں، إِنَّهُ تِلْمِيذٌ مُؤَدَّبٌ بے شک یہ ایک با ادب شاگرد ہے۔ تو یہ تو تھا ایک بنیادی سبق جس کے اندر ہم نے ایک طالب علم کی صفات سے متعلق کچھ چیزوں کو جانا اور پڑھا۔ اب آئیے جو آج کا سبق ہے اس کو سوال و جواب کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ هل خالد ولد مؤدب اب یہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو اوپر ہم نے عبارت پڑھی ہے اسی کا ہم نے ابھی اس کا سوال جواب بنائے ہیں۔ خالد تلمیذ مؤدب تو اصل عبارت تھی۔ اب اسی پہ اگر سوال بنانا ہو، معلوم کرنا ہو کہ آیا وہ بچہ جس کا نام خالد ہے وہ مؤدب بچہ ہے یا نہیں، تو یہ طریقہ ہے هل خالد ولد مؤدب تو جواب ہے نعم ہوا ولد مؤدب۔ ماذا تفعل اذا وجدت ضیوفا اب یہ ڈائریکٹ سوال آپ سے ہے کہ جب آپ مہمان کو پائیں گے اپنے گھر پہ تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب ہے اذا وجدت جب میں پاؤں گا ضیوفا
مہمانوں کو اسلم علیہم تو میں انہیں سلام کروں گا. اب یہ چیز ہم نے سلم علیہم سے اسلم علیہم بنایا ہے, معمولی سی تبدیلی ہے. سلم واحد مذکر غائب تھا اور اسلم مخاطب کا صیغہ ہے. تو یہی چیزیں ان آنے والے اسباق میں ہمیں سکھائی اور پڑھائی بھی جا رہی ہیں. کیفا تکلم اباکا و اموکا. اب یہ دیکھیں, ایک تو ہم نے خالد کے بارے میں پڑھا اور اب وہ سارے سوالات ہماری ذات سے متعلق شروع ہو گئے ہیں, لہٰذا یہاں صیغے بھی فوری طور پہ تبدیل ہو گئے ہیں. اب کیفا تکلم واحد مذکر حاضر کا صیغہ آ گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہم سے مخاطب ہے. اباکا و اموکا, کا آ گئی, تمہارا تمہارے, ٹھیک ہے. اکلم ابی و امی بِأَدَبٍ. تو اب ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے ساتھ ساتھ کہ تکلم بِأَدَبٍ و احترام, جو خالد کے بارے میں بات کہی گئی تھی, وہ اگر آپ نے اپنے بارے میں کہنی ہے تو وہ کیسے ہوگی؟ اکلم ابی و امی بِأَدَبٍ. کیف ملابسک, آپ کے کپڑے کیسے ہیں؟ تو جواب ہے ملابسی نظیفتن, کیونکہ اوپر بھی وہ بچہ صاف کپڑے اور صاف جسم کا اہتمام کرتا تھا. کیف ادواتک ادواتی مرتبتن. اب یہ اشیاء سامان جو ہوتا ہے آپ کا, یہ اس سے متعلق چیز ہے, سوال ہے. کیف تعامل الصغار, تم آپ چھوٹوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے ہو؟ اعاملہم بالرحمہ, میں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہوں. وکیف تعامل الکبار, اور تم بڑوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے ہو؟ تو جواب ہے اعاملہم باحترام, میں بڑوں کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ کرتا ہوں. یہ در حقیقت حدیث شریف ہی کے یہ الفاظ ہیں جن کو جملے کے اندر ڈھالا گیا ہے. تو یہاں تک تو الحمدللہ ہمارا سبق مرتب ہوا, جس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سبق کے ساتھ ساتھ اس میں نصیحت بھی ہے, اور بحیثیت طالب علم ہمیں مؤدب بھی ہونا چاہیے, تاکہ سب سے پہلے تو والدین کو وہ تبدیلی نظر آنی چاہیے ہمیں کہ ہم نے بچے کو ایک دینی درسگاہ میں بھیجا ہے, تو یہ بچہ وہاں سے وہ کچھ سیکھ کے آ رہا ہے جو ایون ہمیں بھی واپس آ کے سکھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ رسول نے کیا کیا آداب سکھائے ہیں زندگی گزارنے کے. لہٰذا بحیثیت طالب علم اس کا اہتمام کریں, بھلے پرانے کپڑے ہوں لیکن بدبودار نہ ہوں, گندے نہ ہوں, آپ کے جسم سے بو نہ آئے. اس چیز کا اگر آپ اہتمام کریں گے تو یہ ذہن میں رکھیں, ایک صاف جسم صحت مند جسم ہوتا ہے, صاف لباس آپ کی ایک اچھی طبیعت کی علامت ہوتا ہے, آپ کی نظافت کی علامت ہوتا ہے. اسی طریقے سے ناخنوں کا کاٹنا, بالوں کا وقت پہ تراشنا, یہ جتنے بھی معاملات ہیں ایک اس انسان کی نشانی ہوتے ہیں جو کہ تربیت یافتہ ہوتا ہے. اور پھر یہ چیز نہیں ہے کہ گھر پہ آئے بیگ یہاں پھینک دیا, چپلیں وہاں پڑی ہوئی ہیں, کپڑے وہاں پڑے ہوئے ہیں, یہ چیز نہ ہو. تو بحیثیت طالب علم جسم کو صاف رکھنا, ناخنوں کو تراش کے رکھنا, صاف لباس پہننا, بھلے پرانا ہو لیکن صاف لباس پہننا, تاکہ درسگاہ میں کسی اور کو مجھ سے تکلیف نہ ہو, پسینے کی بو یا مختلف ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یہ چیز کا احترام جو ہے, خیال رکھنا, اس چیز کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں, اور اس کے بدلے میں کیونکہ آپ کی نیت کسی کو تکلیف سے بچانی ہوتی ہے, لہٰذا اللہ رب العزت اس کے بدلے بہت علم کھولتے ہیں, آپ کی سوچ کھلتی ہے. تو یہ بھی ایک بنیادی آداب ہیں, اور یہ صرف مدرسے کے لیے نہیں ہیں بلکہ دنیا کی ہر درسگاہ کے لیے ہیں. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو اس سبق کے شروع میں دو باتیں کہی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ غلط کوئی ایسی بات نہیں کرتا یہ بچہ جس سے کسی کو تکلیف ہو, اور اس کے علاوہ بھی یعنی کوئی ناشائستہ گفتگو نہیں کرتا, کوئی ایسے جملے نہیں بولتا جس سے کسی کو تکلیف ہو. نمبر دو, اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا, اپنے مدرسے میں بھی اور اپنے گھر میں بھی. سو ایک اچھے طالب علم کی یہ بنیادی نشانیاں ہیں. اگر وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے, آپ بھی عمل پیرا ہوتے ہیں, تو اس چیز کی برکات کچھ اور ہی لیول کی آپ کو نظر آئیں گی. تو یہ تو تھا آج کا سبق. اب ہم چلتے ہیں آگے تمرین کی طرف. اجعل بدل خالد فی الدرس الماضی زینب وقل زینب تلمیذۃ مؤدبۃ. ٹھیک ہے, اب آپ کو جو ہدف دیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ نے
انہی جملوں کو جو کہ ابھی آپ نے خالد کے ساتھ استعمال کیے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو زینب کے ساتھ بدل دیں ایک، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آگے ملاحظہ دیکھتے ہیں تو آگے ہمیں ہدایات دے رہے ہیں کہ عبارت کو بدلتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جس طرح مذکر افعال کو مؤنث کے ساتھ بدلا جاتا ہے، اسی طرح مذکر ضمیروں کو بھی مؤنث ضمیروں کے ساتھ بدلنا ضروری ہے، جیسے امارہ ابوہ کے بجائے امارہا ابوہا وغیرہ۔ اسی طرح جس چیز کا تعلق مؤنث سے ہے اسے بھی مناسب الفاظ میں بدلا جائے، جیسے ضیوف کے بجائے ضیفات، مثلا اذا دخلت المنزل ووجدت الضیفات سلمت علیہن۔ تو یہ 3 حصوں میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ اب آپ نے اس مذکر واقعے کو جب آپ مؤنث کے ساتھ تبدیل کر رہے ہیں تو کن کن امور کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ اب اس کی اگر ہم چھوٹی سی ایک مثال دے دیں تو پہلے خالد تلمیذ مؤدبۃ تھا، تو اب ہے زینب تلمیذۃ مؤدبۃ، ٹھیک ہے، کیونکہ مؤنث والی بات شروع ہو گئی۔ وہ لا ینطق تھا تو یہ لا تنطق آ جائے گی۔ اچھا، وہ ولا یؤذی تھا تو یہ ولا تؤذی آ جائے گا۔ اچھا، وَإِذَا دخل المنزل تھا تو یہ بن جائے گی وَإِذَا دخلت المنزل۔ وَوَجَدَ تھا تو یہ ہو جائے گا وَوَجَدَت۔ اور جیسے کہ ابھی بتایا گیا ضیوفاً اس میں ہے مذکر کے لیے تو ضیفاتن مؤنث کے لیے ہو جائے گا۔ سلمہ یہ بھی ایک مذکر کا صیغہ ہے تو اب اس کو ہم تبدیل کریں گے زینب کے ساتھ تو سلمت۔ علیہم علیہن، صافحہم وصافحتہن۔ اسی طریقے سے ولا یجلسو تبدیل ہو جائے گا ولا تجلسو، معہم تبدیل ہو جائے گا معہن۔ اذا امرہ یہ تبدیل ہو جائے گا اذا امرتھا، ٹھیک ہے۔ ابوہ بالجلوسی اذا امرتھا امہا بالجلوسی۔ وَإِذَا طَلَبَ شَيْئًا وَإِذَا طَلَبَتْ شَيْئًا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس طریقے سے ہم نے یہ جتنے بھی یہ جملے ہیں ان کو مذکر سے مؤنث میں تبدیل کرنا ہے، یہ ہے آج کا ہدف۔ تو الحمدللہ ہمارا جو آج کا سبق تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اپنا قیمتی فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔